آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کی روشنی میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا عقیدہ کیسا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا عقیدہ کیسا تھا، یعنی قوم کے سامنے ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد، تیتس سرا میں اندھیرے میں جانے کے بعد ان کا عقیدہ کیا تھا۔ وہی عقیدہ تھا اندر کہ جو باہر تھا، یا دوسرا کوئی عقیدہ تھا۔ یہ آج ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ زمین کے اوپر خشکی میں حضرت یونس علیہ السلام کیا قوم کے سامنے وہی عقیدہ اتنا پختہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد، سمندر گہرائی میں جانے کے بعد، قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت 87، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان لفظوں پہ تو غور کیجئے، فرمایا فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، کس کو؟ اللہ کو۔ کس کو پکارا اندھیروں میں؟ اللہ کو۔ کسی دربار والے کو نہیں پکارا، کسی نبی، کسی ولی، کسی امام، کسی پیغمبر، کسی ولی کو نہیں پکارا۔ اگر پکارا تو اللہ ہی کو پکارا۔ تیتس سرا کی اندھیری کوٹھی سے اب اندھیرا نہیں کہا، اب اللہ نے یہاں اندھیرا نہیں کہا، بلکہ ظلمات، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سیاہ بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پہ در اندھیرے، ان اندھیروں میں پکارا اور کیا کہنے لگے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک۔ کیا معنی ہے؟ سمجھو، لا الہ الا انت، اللہ کوئی الہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، لا الہ الا انت، کوئی اندھیروں میں سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت، کوئی میری پکار تیرے علاوہ سننے والا نہیں، کوئی نجات دینے والا مجھے نہیں اس اندھیروں سے، اگر تو نجات نہ دے تو کوئی نجات دینے والا نہیں، الا انت، مگر تو ہی سننے والا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے سے مدد لینے سے پاک ہے، مشورہ لینے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اپنے یونس علیہ السلام کی۔ اللہ کمزوری سے پاک ہے، شریکوں سے جب پاک ہے تو اللہ ہی نجات دینے والا بھی ہے، اللہ ہی سجدوں کے لائق ہے۔ انی کنت من الظالمین، میرے پاس اسباب نجات کی کمی ہے، میرے پاس اسباب نجات کی کمی ہے۔ وہ معنی نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں ظالموں والا، یعنی وہ ظالم بہت تھے، اللہ نعوذ باللہ۔ نبی کوئی بھی ظالم نہیں ہوتا، بلکہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، میرے پاس اسباب نجات کی کمی ہے، یہ وہ معنی نہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ میں نعتوں پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس آیت کے اندر کہ میں نے تیتس سر سے نجات حضرت علیہ السلام کو ہی نہیں دی، بلکہ آنے والی جتنی بھی نسل، جتنے بھی میرے مومن بندے مجھے اپنے غموں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں پکاریں گے، میں سب کو غم سے نجات دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کی اس کی پکار کو، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غموں سے نجات دی، تیتس سرا سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے جو مجھے پکارے گا، یعنی جو اللہ کے دربار سے اللہ ہی کو پکارے گا، اللہ اس کو بھی ہر غموں سے نجات دے گا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے کسی بھی طرح کی، تو اس آیت کو پڑھا کرو، یہ آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے میں آپ کو بتاؤں، کوئی شاید نہ بتائے، 60,000 فائدے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے پڑھنے کے 60,000 فائدے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے اس آیت کے اندر
کتنے فائدے ہیں میں بتا نہیں سکتی اس آیت کے اندر۔ اللہ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں مصیبتوں میں، تکلیف میں، دکھ میں اپنی ہی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں غیروں کے دربار سے بچائے، شرک سے، بدعت سے، اللہ ہمیں ان راستوں سے محفوظ رکھے۔ آخر دم تک آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔